شو 10 PM with نادیہ مرزا اینڈ آئی ایم نادیہ مرزا. ناظرین, آج ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر موجود ہیں. اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور اگر میں بلدیاتی انتخابات کی بات کروں تو پہلی دفعہ شاید کسی سویلین گورنمنٹ میں یہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے. اس سے پہلے جتنے ڈکٹیٹرز آئے ان کے دور میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں. اگر میں پرٹیکولرلی اسلام آباد کی بات کروں تو 50 یونین کاؤنسلز ہیں, جس میں 38 شہری یونین کاؤنسلز ہیں اور 12 دیہاتی یونین کاؤنسلز ہیں. ٹوٹل جو نشستوں کی تعداد ہے وہ 650 ہے, جس کے لیے 2396 کینڈیڈیٹس ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں. جو میجر کیمپین ہے وہ PMLN کی جانب سے رن کی جا رہی ہے, میجر کیمپین PTI کی جانب سے رن کی جا رہی ہے. آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں ہیں جو کہ میدان میں ہے, پیپلز پارٹی بھی یہاں پر موجود ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد کا میئر کون ہوگا جو زیادہ سے زیادہ سیٹس لے گا. میں اس وقت ایک الیکشن کیمپ میں موجود ہوں. آج رات یہ انتخابی مہم جو ہے, جو کہ الیکشن کیمپین جو ہے اس کا آخری دن ہے. ایک دن بعد یہاں پہ انتخابات ہوں گے, جس کے لیے ماحول جو ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے. یہاں پہ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ PTI کتنی امید رکھتی ہے کہ اسلام آباد کو وہ کتنا کیپچر کر سکے گی. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب, کتنے ہوپ فل ہیں آپ اسلام آباد میں جیتنے کے, اسلام آباد کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کی؟ دیکھیں, آج ابھی میں سینٹرل آفس سے آ رہا ہوں. ہماری میٹنگ ختم ہونے کے بعد جو مین کوآرڈینیشن کر رہا ہے میری طرف سے پلاننگ والا, میں نے اس لڑکے کے ساتھ میں نے کہا باقی سب کو میں نے کمرے سے نکال دیا, اور میں نے اس کو کہا اچھا اب یہاں پہ اب کوئی نہیں ہے, اب مجھے بالکل سیاسی نہیں, مجھے اپنی سچی ریفلیکشن دو, بیکاز وہ ایک ایک UC سے کنیکٹڈ ہے. اس وقت ہماری سچویشن ہے کیا, اس نے تمام UCs مجھے ایک ایک کر کے گنائی, اور باٹم لائن یہ تھی کہ اسد بھائی جتنا ہم کام کر سکتے تھے, جو کرنے کی ضرورت تھی وہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی میئر اسلام آباد میں PTI کا آئے گا, اب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور بائی دی وے اس نے جس UC میں 2-3 UCs بتائیں یا سب سے زیادہ ڈرمیٹک اپسرج آیا ہے, اس میں سے ایک آپ کی تھی. اچھا, تو 650 سیٹس ہیں ٹوٹل, تو کتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنی آپ کی ہوں گی؟ دیکھیں سیٹس تو ایگزیکٹلی مشکل ہے کہنا, لیکن 50 UCs ہیں جنہوں نے میئر الیکٹ کرنا ہے, تو ظاہر ہے ہم 25 سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ میئر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ PTI کا آئے گا. اسد عمر صاحب, وہ کون سے ایسے کور ایشوز ہیں, کور پرابلمز ہیں بڑے, جس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا, اسلام آباد کے پرابلمز ہیں, اور آپ لوگ اس عوام سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کا میئر آ گیا تو ان کو آپ حل کریں گے؟ دیکھیں, دو اس کو حصوں میں اگر ڈیوائیڈ کر دیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کو پاکستان کے امیر ترین شہروں کے اندر ہونا چاہیے. ارب پتی بن گئے اسلام آباد کے پراپرٹی قبضہ مافیا والے یہاں پہ, ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو بھی انہوں نے بنا دیا اور بابو شاہی کو بھی انہوں نے بنا دیا ارب پتی. اسلام آباد ویسے کا ویسا رہ گیا. CDA جو ہے وہ کنگال ہے. آپ کو پتا ہے اسٹریٹ لائٹ کے بلب بدلنے کے لیے ان کے پاس MNA سے سفارش کروانی پڑتی ہے, پھر بلب بدلتے ہیں, وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو ایک سیاسی پارٹی جو خیبر پختونخوا میں اب کر کے دکھا چکی ہے, چاہے وہ لوگ اچھے لے کے آئیں, اس وجہ سے یہ عمران خان کا خوف ہے. کرپشن جو ہے, انہوں نے بدترین ناقدین کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے ڈرامیٹکلی کم ہو گئی ہے. تو یہ جو اربوں روپے اسلام آباد کا پوٹینشیل ہے پروڈیوس کرنے کا, جو لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں وہ عوام کے اوپر خرچ ہوں گے اگر یہاں پر تحریک انصاف کا میئر ہوگا اور ہمارے نمائندے ہوں گے. دوسری چیز جس کو سروس ڈیلیوری کہتے ہیں, جو ڈسپنسری اس وقت نہیں کام کر رہی, جو اس وقت گلیاں پکی نہیں ہو رہی, خیر وہ تو ترقیاتی کام ہے بٹ پھر بھی اس کے اندر صفائی ستھرائی کا کام ہے, پبلک پارکس کے حالات خراب ہیں, پینے کے فلٹریشن پلانٹ خراب پڑے ہوئے ہیں, پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, جو لوکلائز ٹرانسپورٹیشن ہے وہ انیڈیکویٹ ہے. یہ تمام سروس ڈیلیوری بھی اگین آپ کو جیسے آپ نے شاید دیکھا ہو, کل عمران خان نے اسپیچ میں بھی کہا, انہوں نے پرسنلی کہا ہے میں مانیٹر کروں گا اسلام آباد کے لوگ, کیونکہ خود رہتے ہیں اسلام آباد کے شہر میں, تو اسلام آباد کے شہریوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانیٹر کروں گا پرفارمنس جس طرح خیبر پختونخوا میں کی ہے. اور اگین خیبر پختونخوا میں بتاؤں گا جو عوامی مسائل ہیں, جس قسم کی میں نے مقامی نوعیت کے مسائل ابھی آپ سے بات کی, آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو بہت بڑے کوئی پروجیکٹ, فینسی پروجیکٹ آپ کو نہیں نظر آئیں گے. ووٹ پھر بھی پڑھ رہے ہیں, اور وہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جو عوامی مسائل ہیں, پٹواری رشوت نہیں لے رہا, پولیس ظلم نہیں کر رہی, اسکول ٹیچر جو ہے اسکول کے اندر آ رہا ہے, ڈاکٹر جو ہے ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان ذاتی طور پہ وہ سپروائز کر رہے ہیں, ان کی حکومت جو ہے وہ اکاؤنٹیبل فیل کرتی ہے. نہ عمران خان نے کوئی کانٹریکٹ دلوانا ہے اپنے کسی رشتہ دار کو, نہ انہوں نے کسی کو نوکریاں دلوانی ہیں, تو یہ تو کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ان کو خوش کرنے کا, صرف یہی طریقہ ہے کہ کام کر کے دکھاؤ. اچھا, اگر جیسے کہ کل عمران خان کی بات کریں, کل کے جلسے کی, کل عمران خان نے کہا کہ جی ایک وزیر کو, ایک MNA کو ایک وزیر بنا دیا گیا تاکہ وہ اسلام آباد کی جو الیکشن کیمپین ہے, یہ جو
लोकल बॉडी सिलेक्शन है उस पर वो अपना इन्फ्लुएंस कर सके। आपकी मुराद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से थी, तो किस तरह से वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? और क्या अभी तक आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत का यानी PMLN की गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस है या वो हुकूमत मशीनरी कहीं पर इस्तेमाल हो रही है? जी, हुकूमती मशीनरी तो बेदरेग इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो पोस्टर साइज मुस्लिम लीग नून के लगे में हो 10-10 गुना बड़े और वो ना उतारे जाएं और 10 गुना छोटे पोस्टर उतार दिए जाएं PTI के। फिर पिछले 3-4 दिन से एक नया तमाशा शुरू किया हुआ था, वो थाने में बुला लेते थे हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट्स को, खासतौर पर देही इलाकों से, वो सबको बुला के और 4-4 घंटे वहाँ बिठाया हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। पुलिस से एक दबाव की फजा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, छुट्टी नहीं दी जा रही इस्लामाबाद के शहरियों को अपने बुनियादी हक इस्तेमाल करने के लिए, आईनी हक जिस पे जमहूरियत की पूरी बुनियाद रखी हुई है, जिस पे वजीर आजम बने हुए, वो वोट डालने के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही। तो ऐसी में आपको और कहीं छुट्टी नहीं मिलेगी तो उनको भी तो वोट नहीं पड़ेगा, अगर आपको वोट नहीं पड़ेगा वो उनको पता है कि जो दफ्तरों में काम करने वाला पढ़ा लिखा जो तबका है ज्यादा, वो किसको जाके ज्यादा वोट डालता है, किसी वजह से वो छुट्टी नहीं दे रहे। इसी तरीके से कानून साफ साफ पे कहता है कि 15 दिन पहले पोलिंग स्कीम फ्रीज हो जाएगी और उसके बाद पोलिंग स्टेशन नहीं बदल सकते, पोलिंग स्कीम नहीं बदल सकती, और कल शाम तक पोलिंग स्टेशन बदले जा रहे थे। तो कई इसकी मिसालें हम आपको दे चुके हैं, लेकिन वो जो वजीर बनाने वाला सवाल था वो भी आपको बड़ा मजेदार। उसके साथ मुझे वजीर का ये भी बता दें कि वो किस तरह से अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पैगाम ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि वजीर है तो अब तो जो है वो सारे अहकामात जो इसी वजीर के थ्रू किए जाएंगे, और इस्लामाबाद वाले शहरी अगर कोई चाहते हैं तो इसके पास आए। मजे की बात यह है कि जिस मिनिस्ट्री का उनको इंचार्ज बनाया गया है, वजीर आजम के पास एक समरी रखी हुई है उस मिनिस्ट्री को खत्म करने की। तो वो 2.5 साल पहले भी, मैं तो बोलता हूँ बड़े अच्छे आदमी है तारिक फजल चौधरी साहब, उनको पहले बना देना चाहिए था। 2.5 साल से बनाया नहीं, इलेक्शन से 15 दिन पहले बना दिया। अब अल्लाह ताला देखते हैं कि वो इलेक्शन के बाद 15 दिन वजीर रहते हैं या 20 दिन वजीर रहते हैं। लगता ये है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए बनाया गया। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, लेकिन उसके तहत आप लोग इलेक्शंस बहरहाल कॉन्टेस्ट करते हैं। कल आप लोगों ने जो जलसा किया जिसमें खान साहब को आने की इजाजत नहीं मिल रही थी, आज वो कराची में है, तो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी वायलेशन हुई है, और आज भी आप भी वायलेशन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप MNA हैं और आप एक इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक MNA जैसे इमरान खान है, जैसे असद उमर है, जिनके हाथ में कोई बजट नहीं, कोई इख्तियार नहीं, वो अगर बाहर जाके कैंपेन करे तो वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन उनको नजर आती है। इमरान खान के ताक़ुब में DC फिर रहे हैं, SSP फिर रहे हैं, कंटेनर लगा के 3 तरफ से रास्ते रोक दिए गए, अवाम पहुंच ना सके जहां इमरान खान जा रहे हैं। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी सिर्फ MNA नहीं, अब मिनिस्टर, वो जाके कल शाम को उसी वक्त जब हमारा जलसा हो रहा था उसी वक्त वो जाके कैंपेन कर रहे थे। तस्वीरें मौजूद हैं, WhatsApp मौजूद हैं, रिपोर्ट हुई हुई है। ना DC पीछे भागा, ना SSP पीछे भागा, ना इलेक्शन कमीशन ने खत इशू किए, और एक नहीं है, इस इर्द गिर्द के इलाके के जितने MNA हैं वो तमाम भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। हम कानून की बालादस्ती मानने वाले लोग हैं। आप इस्लामाबाद में किसी पुलिस वाले, किसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, DC कमिश्नर से पूछ लें कि कभी असद उमर ने कभी कानून की वायलेशन खुद की हो या किसी की सिफारिश की हो वायलेशन की। लेकिन यह नहीं हो सकता कि धौंस और धमकी की बुनियाद के ऊपर आप कहें एक कानून तो तुम पे लागू होता है लेकिन दूसरों पे लागू नहीं होता। जिस तरीके से हम ये मानने को तैयार नहीं है कि अमीर के ऊपर कानून नहीं है, गरीब पे कानून है, ताकतवर पे कानून नहीं है, कमजोर पे कानून है, इसलिए हम ये इसी तरीके से हम ये भी मानने को तैयार नहीं कि PMLN पे तो कानून नहीं है लेकिन PTI पे कानून है। आखिरी सवाल, क्योंकि आपका ताल्लुक कराची से और खासाबाद कराची में, कराची में PTI को जो वोट 2013 में मिले थे, जो एक थोड़ा बहुत बूम हमने नजर आया था, वो बूम खत्म हो गया, स्पेशली जब हमने NA 246 के इलेक्शन देखे, और उसके बाद जो भी तकरीबन रहा। अब आप लोगों ने इत्तेहाद किया है जमात इस्लामी से, आपको नहीं लगता कि ये इत्तेहाद, आपको लगता है फैसला सही है? पहले तो मुझे बताएं। देखें, इसके ऊपर 2 राय हैं, पार्टी के अंदर भी 2 राय हैं, और हमारा वोटर बेस भी दोनों तरफ सोचता है। कई लोगों का ये ख्याल है कि जमात इस्लामी की तंजीमी तौर पे एक मुंतज़िम जमात है और उनके वोट इतने नहीं है, वोट PTI के पास हैं। तो अगर हम दोनों मिल जा के इलेक्शन लड़ते हैं इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, तो दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो यकजा हो जाती है। एक और
ہے کہ ایک جماعت اسلامی سے ہمارا ایک مختلف منشور ہے. بہت کئی ایشوز ایسے ہیں اور کراچی کے کئی ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی پوزیشن ایک جماعت اسلامی کو کراچی ریجیکٹ کر چکا ہے, کراچی کے ووٹرز جماعت اسلامی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. پھر میں تو وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اس کو ریجیکشن کا لفظ استعمال کریے. میں کہہ رہا ہوں ووٹ پی ٹی آئی کا ہے, جماعت اسلامی کا نہیں ہے. اور وہ آپ کو 2013 میں بھی نظر آیا اور آپ کو این 246 کے اندر بھی نظر آیا. جہاں تک آپ بات کریے پی ٹی آئی کم ہوگی اور 246 کو آپ اس کا بیان بنا رہی ہیں. عزیز آباد سے الطاف حسین ان کے گھر سے ایم کیو ایم الیکشن جیت جائے, یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ عمران خان میاں والی سے جیت گئے. مطلب یہ تو ہونا ہے نا, اس میں تو خبر کوئی نہیں ہے. یہ تو کتے نے انسان کو کاٹا والی بات ہے, یہ انسان نے کتے کو کاٹا والی بات نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں کراچی کے الیکشن میں, کیا امید ہے؟ جی ہماری امید یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو نہیں ہو سکتا نا وہاں پی ٹی آئی کا. میں سچی بات ہے کیونکہ میں تو اسلام آباد کی کیمپین میں ہوں اور جیسے میں نے کہا میں تو اسلام آباد کے بارے میں بھی خود دعوے نہیں کر رہا. میں نے اس لڑکے کو الگ کمرے میں بند کمرے سب کو نکال دیا, عدالت سے پوچھا اس سے. اسی طریقے سے کیونکہ میری کراچی میں اس وقت وہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتاتا اسٹیٹس کیا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے عمران خان کا تحریک انصاف کا کراچی میں ووٹ بینک ہے. انشاءاللہ تعالی وہ ووٹر نکلے گا بھی, وہ ووٹ ڈالے گا بھی. کئی ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب بھی ہوں گے. اس بات کا کہ کینڈیڈیٹ میئر بنے گا یہ نہیں بنے گا, میں 1 تاریخ کو میں نے علی زیدی کو پرومس کیا ہوا ہے, 30 کو الیکشن یہاں پہ ہو جائے گا. 1 کو میں نکل کے جا رہا ہوں, 2 دن میں نے وہاں پہ کراچی میں کیمپین کرنی ہے. 3 کی شام کو شاید میں اس کا جواب دے سکوں. تھینک یو ویری مچ اسد عمر. فیصل جاوید صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور فیصل جاوید صاحب وہ ہیں کہ جب وہ جلسے ہوتے ہیں تو اسٹیج پر موجود ہوتے ہیں, گرماتے ہیں وہ کراؤڈ کو, اور جب کنٹینر ہوتا ہے تو وہ اسٹیج پر ہوتے ہیں, گرماتے ہیں وہ کراؤڈ کو. کتنا وارم اپ یہاں پہ کر سکے ہیں, یہاں کی کیمپین میں کتنا اپنا ان کا انپٹ ہوگا, ذرا میں بات کرتی ہوں. فیصل جاوید صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں جاتے ہیں کیا رسپانس کیا ملتا ہے؟ بہت زبردست رسپانس بنا دیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے خاص طور پہ جس حلقے میں ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہم 2 دفعہ پہلے الیکشن جیت چکے ہیں اور ایک اسد عمر صاحب جیتے اور اس سے پہلے بھی ہم جیتے. تو یہاں پہ تو مجھے بڑی سٹرونگ پوزیشن لگ رہی ہے تحریک انصاف کی. این اے 48 میں 49 میں جہاں ہم ہارے تھے ادھر پہلے سے بہت بہتر پوزیشن ہو گئی ہے. کل جلسہ بھی ہمارا 49 میں ہوا اور ریکارڈ جلسہ ہوا, اتنا بڑا جلسہ آج تک ادھر ہوا نہیں ہے. تو بہت بڑا جلسہ تھا. تو لوگوں میں جو ہے جنون ہے, جو ہمارے یوتھ ہیں وہ زبردست انہوں نے کیمپین چلائی. تو لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف, مجھے یہ لگ رہا ہے اگر اسد صاحب کلیم نہیں کرتے تو میں کلیم کرنے کی پوزیشن میں ہوں, کیونکہ میں نے جتنا دیکھا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی اسلام آباد میں حکومت بنائے گی. اچھا, پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسوں کی آپ نے بات کی, جلسے تو آپ کے بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں, جلسوں میں جنون بھی ہمیشہ سے ہوتا ہے, لیکن جلسوں کے بعد وہ رزلٹ آپ لوگوں کو نہیں ملتا, اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں؟ ہاں, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ ایم کیو ایم کی بات کریے کراچی میں تو بہت سے ووٹس تو ابھی پڑ چکے ہوں گے, آئی ڈی کارڈز لوگوں کے گھروں سے جانا شروع ہو چکے ہوں گے. جلسوں کی تو بات کر لیں, ایم کیو ایم کو بعد میں بات کرتے ہیں. جلسوں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کیوں جلسے بڑے ہوتے ہیں اور ووٹ نہیں ہوتے. وہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے دھاندلی کے جو حربے استعمال ہوتے ہیں ہر جگہ, اور نون لیگ ادھر بھی دھاندلی کے پروگرام بنا بیٹھی ہے. ہمیں دھاندلی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. الیکشن تو ہم جیتے ہوتے ہیں لیکن ہم دھاندلی کی وجہ سے الیکشن میں ہارتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ بھی دھاندلی ہو رہی ہے. ایبسولوٹلی, آپ دیکھتے ہیں ریکارڈ جلسے ہو رہے ہیں لیکن ووٹ نہیں نکلتے. اور ووٹ کس طرح بدلتے ہیں, اور آپ نے دیکھا جو انہوں نے کیا ادھر این اے 122 لاہور میں, جس طرح سے انہوں نے ووٹ بدلے, سارا کچھ کیا. تو یہ حربے استعمال کرتے ہیں, ان کے پاس اتنی ٹیکنیکس ہیں ریگنگ کی کہ ایک ٹیکنیک کو پکڑتے ہیں یہ دوسری لے آتے ہیں. تو میں ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گی, ذرا یہاں تو وارم اپ تو کریں اپنے کراؤڈ کو, کچھ بولے نا ان سے تاکہ تھوڑا سا کراؤڈ یہ وارم اپ ہو سکے. وارم اپ تو خیر دیکھیں نا صبح سے ہو ہی رہا ہے. ابھی آگے جلسے یہ دیکھیں گے خود, ہاں, لیکن جلسہ آگے ابھی میں جلسے پہ جا رہا ہوں آگے, وہاں پہ زبردست وارم اپ لوگ کر کے پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. لیکن میں آپ کے بتاؤں, آپ جو دیکھیں کہ یہ جو مقامی سطح کی حکومت ہے اس میں آپ اگر لوگوں کو ملیں اور لوگوں کے پاس جائیں تو جو بنیادی مسائل ہیں, سوال یہ ہے جو حکومتیں پہلے سے یہاں پہ موجود رہی ہیں پاکستان میں 30 سال سے, اور انہوں نے مسائل کو انتخابات میں نعرے کے طور پہ تو استعمال کیا ہے لیکن حل نہیں کیا. لیکن آپ دیکھ لیں ہمیں ایک پہلی بار حکومت ملی خیبر پختونخوا میں, وہاں جس طرح سے بنیادی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, اسی طرح اسلام آباد میں جب ہماری حکومت قائم حوالے سے بھی خیر اس کی گورننس کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں, لیکن یہ موقع نہیں ہے میرا کرنے کا. اس لیے ہے کہ اسلام آباد میں جب پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوگی تو اسی طرح یہ جو بنیادی مسائل ان کے وہ صرف تحریک انصاف حل کر سکتی ہے, باقی کوئی جماعت نہیں کر سکتی. بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو ویری مچ.
نسیم ہم یہاں پر فیصل جاوید سے بات کر رہے تھے, لوگ بڑے تھک گئے ہیں. آج اس جو الیکشن کیمپین ہے اس کا لاسٹ ڈے ہے, آج رات 12 بجے کیمپین ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر اگلے آنے والے منڈے کو یعنی یہاں پر الیکشن ہوگا. لیٹس سی کہ کیا ریزلٹ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کتنی پر امید ہے, اسد عمر صاحب کتنے پر امید ہیں, یہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے. ہم یہاں پر الیکشن کیمپین کو کور کر رہے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس میں کانٹیسٹ بھی کر رہی ہیں اور جیت کے لیے پر امید بھی ہیں. ہم آگے چلیں گے, دیکھیں گے پی ایم ایل این کی ایکٹیویٹی اسلام آباد میں کیا ہے اور ان کی امید کس لیول پر ہے. ہمارے ساتھ رہے گا مختصر سا بریک. پھر ہم یہاں پر کھڑے ہیں جو ہم جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات جو گہما گہمی ہے وہ اپنی عروج پر ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج اس انتخابی مہم کا آخری دن ہے. آج رات یہ انتخابی مہم ختم ہو جائے گی. بریک پہ جانے سے قبل اسد عمر صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی بڑے پر امید ہیں کہ جی ان کا میئر ہوگا اسلام آباد میں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب, ظفر علی شاہ صاحب, فارمر سینیٹر پی ایم ایل این, وہ بھی یہاں پر چیئرمین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اس تمام کیمپین کو دیکھ رہے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام ناظر بی بی. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے الیکشن کیمپین, جتنی پر امید پی ٹی آئی ہے, کیا پی ایم ایل این بھی اتنی ہی پر امید ہے اس الیکشن کو اور میئر اسلام آباد بنانے کے لیے؟ پاکستان مسلم لیگ نون 1000 گنا زیادہ ان سے پر امید ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ بڑے عرصے کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں, یہ 65 سال کے بعد ہو رہے ہیں لوکل باڈی کے الیکشن, پہلی دفعہ. اور یہ تحفہ جو ہے اسلام آباد کے شہریوں کو تحفہ جو اس ووٹ کا, رائٹ آف ووٹ کا جو دیا ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت نے دیا ہے. یہ سب سے پہلی بات سپریم کورٹ کے کہنے that is there but the law making through پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ بھی ہے. مطلب انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے, اور پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا, اور کیپٹل میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے, اور آپ جوش جذبہ دیکھ رہی ہیں آپ کہ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ وہی حلقہ نہیں ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اسد عمر یہاں سے جیتے تھے. جی وہی بدلہ ہم انشاءاللہ تعالی پرسوں واپس لے رہے ہیں. اچھا کیا نہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے میں ایسا کیا ہوا کہ جو عوام اسد عمر کو پچھلی دفعہ انہوں نے ووٹ دیا تھا وہ اب نون لیگ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے ناظر بی بی کہ وہ قومی حکومت کے اور قومی لیول کے انتخابات تھے, یہ مقامی لیول کے انتخابات ہیں. اور اسد صاحب بھی جو یہاں سے الیکشن لڑے تھے, میرے لیے قابل احترام ہے, اب وہ کراچی سے لڑے تھے. اب جب کبھی یہاں پہ لوگوں کے مسائل اور یہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیشنل اسمبلی کا ممبر کدھر گیا, وہ نظر نہیں آتا اور نظر آ نہیں سکتا. کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے مقامی حکومت کے, لوکل گورنمنٹ کے. تو میں تو اسی محلے کا, اسی کی شہر کا اور اسی ضلع کا ہوں, تو اس لیے اور مسلم لیگ کی جو 50 سیٹیں ہیں, 50 میں میجارٹی سیٹیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ جیتے گی. آپ یہاں کے حلقے کے ان مسائل کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان مسائل کے حل کے لیے یہ بلدیاتی انتخابات ہیں, لوکل باڈیز الیکشن. اس حلقے کے مسئلے مسائل کیا ہیں پتہ ہے آپ کہ نہیں, پورے اسلام آباد کے مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کے مسئلے مسائل کر رہا ہوں. مطلب یہ بالکل ڈھیر لگا ہوا ہے مسئلے کا. گیس ابھی میں یہ ساتھ والے گھر آپ میں چلیں, آپ کو میں دکھاؤں گا گیس نہیں چل رہی. اس کے ساتھ والے گھر آپ چلیں پانی نہیں آ رہا, اس کے ساتھ والے گھر چلیں پانی آ رہا ہے لیکن وہ گٹر کے پانی سے مل رہا ہے, اور وہ لوگ پی رہے ہیں اور ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے لوگوں کو, یرکان ہو رہا ہے لوگوں کو. اور اس کے بعد علاقہ یہ آپ نے دیکھا نا, یہ سیکٹر جو ہے یہ سارے کا سارا سیکٹر میجارٹی آف دا پیپلز, میجارٹی آف دا ووٹر جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمین ہے, سرکاری ملازمین ہے. اب سرکاری ملازمین کے اور ہیں بھی سارے کلاس 4 سے لے کر کلاس 12, 13, 14 تک ہے. مطلب ان کے جو مسائل سروسز سے, ان کے دفتروں سے لے کر ان کے گھروں سے لے کے باورچی خانوں تک کیا کیا مسئلے آپ کو بتائیں, بنڈل ڈھیر لگا ہوا ہے. اور یہ چونکہ میں نے بات کی ہے نا کہ یہ ان لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی بھی اور مشکور ہے ہم حکومت کے. 2-2.5 سال تک ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہنی ہے. یہ لوکل باڈی کا سسٹم اگر آج پاکستان مسلم لیگ کے نمائندوں کے پاس آ جاتا ہے تو ہم وفاقی حکومت سے وہ مسئلے حل کروا سکتے ہیں جو شاید پی ٹی آئی نہیں کرا سکتی. شاہ صاحب آپ نے گیس کی بات کی, میں نے جب یہاں پہ آپ کے
आने से कबल जब लोगों से बात करी थी, कुछ इलाकों में गई, गैस का मसला, लेकिन गैस का मसला सिर्फ इस हल्के में नहीं है, गैस तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 4-4 महीने नहीं आती। नहीं, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है, लेकिन मसला इस देर आपने पूछा कि मैं तो आपको बता रहा था कि पूरा इस्लामाबाद जो है डंप लगा हुआ है मसाइल का, जो मकामी लेवल के लोकल गवर्नमेंट के मुतलका जो हैं वो सिर्फ एक नहीं है। और मैं यहाँ का जो सन ऑफ साहिल हूँ, मुझे एक सिरे से लेकर मरगला के उस पहाड़ी से लेकर मुझे आगे लेतराड़ की बाउंड्री तक मुझे पता है मसाइल क्या है। अच्छा, 2-3 चीजें और हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम ये लग रहा है, पीटीआई लगा रही है कि जी उसको हमारा नजर आ जाता है कि हम जब एमएनए सड़कों पे फिरते हैं या खान साहब कल जलसा करते हैं, लेकिन जब इनके तारिक फजल चौधरी साहब जिनको वजीर बना दिया गया इस इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आता। आपने कहीं किसी जगह तारिक फजल चौधरी देखा है किसी जगह जलसा खताब करते हुए आपको, या किसी जगह अदरवाइज देखा है? ऐसे मौके पे जब कैट के मिनिस्ट्री को खत्म करने की समरी वजीर आजम हाउस में उनके पास मौजूद है, तो ऐसे मौके पे मुझे ये बताएं कि उनको वजीर बनाने का मकसद क्या था कैट की मिनिस्ट्री देने? क्या लोकल बॉडी के इलेक्शन से या ज़मीनी इंतखाब से क्या आप जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रीरेगेटिव है, जो प्रीरेगेटिव ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है कि वो जिसको मर्जी जिस वक्त मर्जी हो पार्लियामेंट के मेंबर को वजीर बना दे, ये क्या एम्बार्गो लग गया, उस पे पाबंदी लग गई है? क्या पूछ रही हूँ ना कि अगले आने वाले दिनों में आपको लगता है? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो एम्बार्गो नहीं लग सकता, वो एक अलग फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। क्या फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग एक छोटे यूनियन काउंसिल ये कि इनके इलेक्शन की वजह से वो रुक जाए? वो एक प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रीरेगेटिव है। हाँ, ये मैं इमरान खान साहब ने जो कल कही है, मुझे बताएं तारिक चौधरी साहब ने कौन सी यूनियन काउंसिल में आपने उनको देखा या इमरान खान साहब ने देखा है? हुकूमती मिशनरी का इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि जी हमारे बैनर्स उतार दिए जाते हैं, उनके बैनर्स नहीं उतारे जाते, हमारे नुमाइंदों को बुला के 4-4 घंटे इलेक्शन थानों में बिठाया जाता है। मैं अलवन कहता हूँ कि हमारे उतारे गए हैं हमारे बैनर और हमारे, ये तो मैं चूंकि मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरी जिंदगी गुजर गई है इस पॉलिटिकल लाइफ में, ये तो मैं ना प्रोवोक करता हूँ किसी को, ना मुझे प्रोवोक हुआ बंदा को अच्छा लगता है। हम ना बिल्कुल किसी पे कीचड़ उछालते हैं, ना किसी का बैनर फाड़ते हैं, ना यानी ये इतनी गंदी हरकत है, इतनी गंदी हरकत है कि ये तो बैकफायर करती है। ये तो अपने वोटों को तोड़ने वाली बात है कि अगर मैं किसी का बैनर या किसी का पोस्टर फाड़ दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गंदी हरकत और लोग करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे इंतखाब में, मेरे हल्के में या किसी जगह भी मुस्लिम लीग नून का बिलखुसूस और बिलअमूम कोई ऐसी हरकत जो है गंदी हरकत, ये हम सोच भी नहीं सकते। 50 के करीब यूसी से जो फैसला करेंगे कि यहाँ का मेयर कौन होगा। असद उमर साहब कह रहे थे कि अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा मेयर होगा तो यकीनन 25 से ज्यादा सीट लेंगे। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कितनी सीट पीएमएलएन की, कितनी सीट पीटीआई की? इंशाअल्लाह ताला 50 में से 46-47 सीट्स हमारी होंगी और जफर अली शाह मेयर होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जफर अली शाह साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इस फॉर्मर सेनेटर हैं पीएमएलएन के। बहरहाल जितनी पुरुमीद पीटीआई है, इनसे जब सवाल किया तो वो कहते हैं कि हम उनसे कई गुना ज्यादा पुरुमीद हैं कि यहाँ पर जो है वो पीएमएलएन जीतेगी, मेयर उनका होगा। 25+ क्लेम कर रहे हैं असद उमर साहब, ये 46-47 सीट्स क्लेम कर रहे हैं इस्लामाबाद से जफर अली शाह साहब। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं है। बात यही है कि पीएमएलएन की अपनी जो हुकूमत है उसको यकीनन उसकी मदद भी उनको हासिल है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी और सबसे खुशाइंद बात है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, जरा मैं कुछ लोगों से भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखें सिस्टर, ये आपने जैसा कि खुद कहा कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। तो बल्दियाती इंतखाबात का मकसद ये था कि जो अख्तियारात हैं उसकी निचली सतह पर मुंतकिली हो। जब अख्तियारात आपने दोबारा इन्हीं बड़े लोगों को देने तो इन इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं था। ऐसा है कि जैसे वो एक शेर है कि लाजिम नहीं है जीस्त में अहबाब का हजूम हो, पैकर खलूस तो काफी है एक शख्स। तो हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है इस हल्के में। ये वो सेक्टर है इस्लामाबाद का G7 के जहाँ पे वफाकी तरक्याती इदारा CDA उसका चेयरमैन इसी सेक्टर में बैठता है, और ये वो सेक्टर है यहाँ पे 99% लोग सरकारी मुलाजमीन है। बिजली तो आप ये चाह रहे हैं कि जफर अली शाह साहब को यहाँ से नहीं खड़ा होने चाहिए? नहीं, खड़ा होने की बात नहीं है, बिल्कुल खड़े हो, उनका हक है, वो इस सेक्टर के इस इलाके के बड़े हैं। लेकिन उनको चाहिए कि जो ये हमारे मसाइल हैं, हमारे ये छोटे छोटे मसाइल हैं, हमने कोई I8 या I9 या F सेक्टर में प्लाट नहीं मांगा, हमने सुई गैस मांगी है जो हमारा यहाँ का हक है। हमने कोई जो है गलत चीज नहीं मांगी, हमने पानी मांगा है, हमने मिनरल वाटर नहीं मांगा। वो तो ऑलरेडी मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये करना है काम।
نشاندہی تو سب کر رہے ہیں, ہمیں ایسے بندے کی ضرورت ہے. نشاندہی تو آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں, سب لوگ مسائل کی نشاندہی, ان کا حل کون کرے؟ آپ مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں. میں جی یہ دیکھیں کہ شخصی بنیاد پر ووٹ دوں گا. اب یہ جو بندہ اس سیکٹر کے لیے اچھا ہے, جو اس ادھر کے کام کرے گا, اس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ اسی علاقے کے لوکل ہیں؟ نہیں. جلسے کے لیے آئے؟ ہاں جی. پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں؟ جی جی. کتنا سپورٹ کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کا مستقبل اسلام آباد میں؟ بہت اچھا مستقبل ہے پی ایم ایل این کا اسلام آباد میں, اور انشاءاللہ بہت اچھا کام کرے گی. جی میں ایکٹ آباد سے ہوں اور پی ایم ایل کا ووٹر ہوں. ٹھیک ہے, اور میں یہ پی ایم ایل این کو جیتتا کون کون دیکھ رہا ہے اسلام آباد سے؟ انشاءاللہ پی ایم ایل ضرور جیتے گی اور ون کرے گی. سید ظفر علی شاہ صاحب کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ تو بڑے ہمیشہ سے ہی عوام بڑی جذباتی ہوتی ہے, عوام بڑی پر امید ہوتی ہے, اور عوام اس دفعہ پھر پر امید ہے صرف اس لیے کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں نا, جو گلی کوچوں کے, جو گلی محلوں کے مسائل ہیں, وہ حل ہو جائیں. بہرحال کچھ لوگ شخصیت سے اختلافات کرتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن ہونے کے بعد ان مقامی حکومتوں کا قیام اور مسائل کا حل. آج عمران خان صاحب کراچی میں بھی ہیں. کراچی کے جو ڈائنامکس ہیں اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے چلیں, جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد, اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی دو رائے ہیں, حقیقتاً پارٹی کے اندر بھی دو رائے ہیں, لیکن شاید اس سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا ایک واضح مینڈیٹ ہے. ایم کیو ایم اس موقع پہ شکایت ضرور کر رہی ہے کہ جی ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا. یہ شکایت الیکشن NA 246 میں بھی ایم کیو ایم کرتی تھی, لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جو عمران خان صاحب اس سے کراچی میں موجود ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد, آج ان کی مشترکہ ریلی بھی ہو رہی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کل بھی وہ اپنا پورا دن کراچی پہ گزاریں گے. کل کا پروگرام ہم کراچی کے حوالے سے کریں گے, کراچی کی سیاست پہ کریں گے, کراچی کے الیکشن پہ بھی کریں گے. آج کے لیے اسلام آباد کا جو ہونے والا بلدیاتی انتخابات, اس کی انتخابی مہم کی آج یہ آخری رات. اسی کے ساتھ نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.